آج سوری ٹو سے لیکن ہمارے ہاں آج کل انڈیپینڈنسی کو, فائنینشیل انڈیپینڈنسی کو, وومن امپاورمنٹ کو یہ کہا گیا کہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. یہ سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں, آپ نے ہمیشہ ہر بات پر نو بولنا ہے, آپ جی سر نہیں کر سکتے. لیکن میں یہاں پر ایڈوائز کرنا چاہتی ہوں بہت سی فیمیلس کو کہ اگر آپ نے شادی کرنی ہے اور شادی جیسا بہت خوبصورت رشتہ آپ نے واقعی میں نبھانا ہے اور اس کو چلانا ہے اور اپنے اس رشتے کو بہتر کرنا ہے, تو آپ نے شادی کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ اس پر آپ کو کمپرومائز بھی کرنا پڑے گا. پیار اس کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ آپ کو محبت ملتی ہے, لیکن یہ رشتہ رسپیکٹ پر چلتا ہے. آپ کو رسپیکٹ دینی ہوگی اور اسی طرح سے آپ کو لینی بھی ہوگی. یہ رشتہ جو ہے وہ ہر وقت سوشل میڈیا کی طرح پرفیکٹ لائف کیمرہ ایکشن پر نہیں ہوگا. یہ آپ کی ریئل لائف سٹوری ہے جہاں پر آپ کو کمپرومائز کرنا ہے, اسٹرگل کرنا ہے. کبھی کبھی اس میں بیڈ ڈیز بھی آئیں گے, گڈ ڈیز بھی آئیں گے. کبھی کبھی آپ کو جو ہے وہ آپ حق پر ہوں گے, لیکن آپ کو چپ کرنا ہوگا, آپ کو خاموشی اختیار کرنی ہوگی اپنے ریلیشن شپ کے لیے. تو یہ رشتہ جو ہے وہ ایسے نہیں بلڈ ہوتا. ہماری مدرز جو تھیں انہوں نے بھی اپنے رشتے نبھائے ہیں. میں نے آج تک کبھی کسی عورت کے پاس بیٹھی اور میں نے دیکھا ہو کہ اس کی میرج بہت سکسیزفل تھی اور اس کی زندگی میں مسئلے نہیں آئے, وائف اینڈ ہسبینڈ کی لڑائی نہیں ہوئی, کوئی کانفلکٹ نہیں آیا, کوئی بڑے سے بڑے مسئلے ہر جگہ ایگزسٹ کرتے. لیکن کیا تھا, ٹیم کی طرح کام کیا, مرد نے بھی اور عورت نے بھی ایک دوسرے کو جو ہے ان کی ویکنیسز جو بھی تھی ان کو ایکسیپٹ کیا, جو اسٹرینتھ تھی اس کو جو ہے وہ یوٹیلائز کر کے آپ نے اس ریلیشن شپ کی ایک فاؤنڈیشن اسٹرانگ کی. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے نزدیک شادی ہے کیا, شادی از فار فن. اور دوسری جو ایک بہت امپورٹنٹ بات اب یہ ہے کہ ہمارے جو آج کل کی جنریشن ہے اس میں کمیونیکیشن جو گیپ ہے وہ بہت بڑا پرابلم ہے. ہسبینڈ کو کوئی بات بری لگ رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بیوی خود بخود انڈرسٹینڈ کر جائے, اور بیوی کو اگر کوئی بات بری لگ رہی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ جی ہاں اب ہسبینڈ جو ہے نا وہ خود سب, اچھا میں نے 3 دن سے منہ بنایا ہوا, آپ کو پتہ نہیں چلا میں نے منہ کیوں بنایا ہوا ہے. میرے کلینک پر میں نے کہا کہ اس میں آپ نے 3 دن سے منہ بنایا ہوا تھا, اگر آپ اس کو پہلے دن جا کے بتا دیں کہ جی میں آپ کی اس بات سے ناراض ہوں, تو اس میں کیا ہونا تھا. یہ جو 3 دن کا آپ کا اسٹریس کا پیریڈ گزرا ہے, آپ نے ایٹ لیسٹ اس سے آپ نے سفر نہیں کرنا تھا. وہاں پر ہسبینڈ ہے, اس کو نہیں پتا مرد کیسے ہوتے ہیں. آج کل کے مردوں کی بات ہو رہی ہے, اس کو نہیں پتا کیسے چلا جاتا ہے, اس کو نہیں پتا. مطلب آپ کو نا ایک کمبینیشن چاہیے. بیوی آپ کو انگریز چاہیے, اس کی جو ویلیوز ہیں وہ آپ کو چاہیے, اپنی امی والی اور دادی والی, ٹھیک ہے, اور جی حضوری والی. اسی طرح جو بیوی ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ آج کل جو ایک مرد ہے وہ اس کے پاس جتنی بھی دنیا کی لگژری اور لائف اسٹائل مجھے پرووائڈ کر سکتا ہے وہ شوبز والی پرووائڈ کرے, ٹھیک ہے. لائلٹی اس کی جو ہے وہ میرے دادا جان والی ہو, ٹھیک ہے, اور ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مجھے بالکل انڈیپینڈنسی, پرائیویسی اور مجھے کچھ بھی نہ ان لاس کے ساتھ بالکل ڈسکنیکٹ. آج کل میں نے دیکھا ہے کہ آج کل کی جو بچیاں ہیں جن زی کی, وہ پیرنٹس کے طرح رہنے نہیں چاہتی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ بھی اپنی بیوی کو اس بات پر, ہاں وی نیڈ پرائیویسی. تو ہمارے ہاں فیملی سسٹم جب ختم ہوگا نا سارا, تو سب سے پہلے تباہی آپ کی فیملی ویلیوز کی آئیں گی, ریلیشن شپ کی ویلیوز. آج کل ریلیشن شپ کو ویلیو کون کرتا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم ریلیشن شپ کو ویلیو ہی نہیں کرتے. ہم نے یوں بنانا اور یوں توڑنا. کتنا آسان ہے یہ بولنا کہ ایک دن میں 300 ڈیورسز ایک سٹی میں اسلام آباد میں ہو رہی ہیں, تو ابھی تو پورے پاکستان کا ہم نے حساب ہی نہیں لگایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کی جنریشن کے لیے جتنا جلدی ریلیشن شپ بنانا آسان ہے اتنی جلدی توڑنا بھی ہے. پہلے لوگ 100 دفعہ سوچتے تھے, دوبارہ بات چیت کرتے تھے, بڑوں کو انوالو کرتے تھے. آج کل میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے, یہ جو 300 ڈیورسز ہیں نا, اس میں کچھ کیسز جینوئن ہو سکتے ہیں, لیکن موسٹلی اس میں جو کیسز ہوں گے یہ وہ ہوں گے کہ جہاں پر لڑکا لڑکی پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہیں روم میں کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے, پھر باہر جا کے اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم نہیں رہ سکتے. پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے, نہ لڑکی کے ماں باپ کو پتہ ہے نہ لڑکے کے ماں باپ کو پتہ ہے. سم ٹائمس پیرنٹس کوشش کر رہے ہوتے ہیں